برادر اسلام، شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ان کے خطاب سے پہلے پرزور انداز میں اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، آواز نہیں آئی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا عمر صدیق صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث حلقہ شیخ ابو البرکات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من سیئات اعمالنا۔ یہ سکورٹی والے پکڑ کے پولیس کے واشهد ان لا اله الا الله وحده کو پولیس کے حوالے کریں۔ سکورٹی والے الرٹ ہو جائیں، سکورٹی والے الرٹ، سکورٹی والے الرٹ، سکورٹی والے الرٹ ہو جائیں۔ ان کو پولیس کے حوالے کریں، واشهد ان لا اله ان کو پولیس کے حوالے کریں۔ لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین، خاتم النبیین، رسول کریم، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کی روشنی میں 10 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کتنی باتیں بھائی؟ 10 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات ہے، اہل حدیث مسلک کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو یہ حکم دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم، آپ نے آسمانی رشد و ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ جو شخص آسمانی رشد و ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے، دنیا میں بھی اس پر کوئی غم نہیں اور آخرت میں بھی کسی قسم کا کوئی حزن اور کوئی پریشانی نہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا ہے،
وہی دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دیا۔ قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اور اسی طرح وہ آیت کریمہ جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اور میرے بھائیوں دوستو، دیگر جتنے بھی ادیان و فرق ہیں ان کو زمین پر مرتب کیا گیا، ان کے استدلالات، ان کے استنباط زمین پر مرتب کیے گئے، اور مسلک اہل حدیث کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے جس کو آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اور دوسری آیت کریمہ ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا پیغام آپ کے نام ہے، حق و باطل میں فرق جان کر جئیں۔ حق و باطل کے اندر فعلی فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ منہج ہے۔ اہل حدیث کا منہج جو ہے وہ وحی الہی کی پیروی ہے، اور دیگر جو فرق و ادیان ہیں وہ اپنے اپنے احبار و رہبان اور علماء کی باتوں کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو پہلا یہ فرق ہے مسلک اہل حدیث اور دیگر مسالک کے درمیان۔ اب آئیے دوسری جو چیز ہمارے اور مخالفین کے درمیان فرق کرنے والی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ اہل حدیث کے سخت ترین مخالفین بھی اہل حدیث کے عقیدہ توحید پر انگلی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ آئیے اس بات کو سمجھیے، توحید کا مطلب و معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کی خوبیوں میں یکتا و تنہا، احد و واحد، لا شریک ماننا۔ اور میرے بھائیوں دوستو، سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس کی آواز کو صحیح کریں، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ توجہ میری طرف، رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ رزق عطا کرنے والا کون؟ پھر بولیے، رزق عطا کرنے والا کون؟ علی اجمیری کو داتا کہنے والوں، اس بات پہ غور کرنا، جن سے تم اللہ کے سوا رزق مانگتے ہو، جب یہ اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے تب ان کو رزق عطا کرنے والا کون تھا؟ اور جب یہ دنیا میں آئے تو تب رزق دینے والا کون؟ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ تو میرے بھائیوں دوستو، عقیدہ توحید کا پہلا سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا جاتا ہے، سیرت کو منایا نہیں جاتا۔ سیرت کو اپنانے کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس عقیدہ بھی وہی ہونا چاہیے جو عقیدہ محمد الرسول اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی کا عقیدہ کیا ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ اب آئیے دوسری بات، رزق کے بعد دوسری اہم جو چیز ہے وہ اولاد ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ کچھ نہ دینے والا کون ہے؟
رب کے دو نبی ہیں، قرآن مجید کا اعلان ہے، قاف آیا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ عقیدہ اپنا کر جیے، اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ ایک نبی بڑا کچھ نہیں ہوتا